بنیادوں کے اوپر وہ مسلمانوں کو جدا کرتے ہیں تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر، اور بالکل واضح دھڑلے سے یہ بات کر رہا ہے، اس کو یہ ہمت کہاں سے ملی ہے؟ جب یہی نوجوان کل کو جا کر اپنے ساتھ بم باندھے گا اور وہ مسجد شیعہ کے اندر جا کے پھٹ جائے گا، پھر آپ کہو گے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے گواہی موجود ہو اور وہ پھر اسے وہ چھپا کے رکھے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے، اس بات کا علم موجود ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، محبت کیا ہے اور نفرت کیا ہے، یہ سب اس کے پاس موجود ہے، وہ جانتا ہے، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اب اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ اس گواہی کو آگے پیش کرے، لوگوں کے سامنے بتائے، ٹرانسفر کرے، اپنے علم کو چھپائے نہیں۔ لیکن اگر یہ اس کو چھپاتا ہے، اس علم کو جانتے بوجھتے، تو یہ شخص اس سے بڑا کوئی ظالم ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ علماء، وہ فقہاء آج کے زمانے میں بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس حق اور سچ کی گواہی موجود ہے، وہ کتاب میں دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حق اور سچ کیا ہے، لیکن وہ پھر اسے چھپا کے رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ کام کرتے ہیں، اس سے الٹ کہ وہ ایسے فتوے دیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم پیدا ہوتی ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، مسلمان آپس میں جدا ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر وہ مسلمانوں کو جدا کرتے ہیں، تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے ان علماء سے یہ بات کہی کہ جن کے سامنے ان کی کتابوں کے اندر حق اور سچ موجود تھا، لیکن وہ مصلحتوں کی بنا پر وہ اسے بیان نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علماء خاموش رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے طلباء، اسٹوڈنٹس، ان سے تعلق رکھنے والے، وہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر شیعہ کافر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو جدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، فلاں کافر ہے، جو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جس نے شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ یہ جو نفرت کے فتوے دیے گئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کی بنیاد ڈالی ہے۔ آج کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مفتی صاحب چھوڑیے ان اختلافی مسائل پہ گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیوں آپ ان مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیوں لوگ اس پر بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اختلافی مسائل کو ڈسکس کیوں کیا جائے، میں نے اس پہ بات کی ہوئی ہے کہ اس کا فائدہ کیا، لیکن آج میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ اختلافی مسائل کچھ اس درجے کے ہوتے جیسے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، آمین بالجہر ہے یا نہیں، تو پھر تو ٹھیک تھا، علمی طور پر اس کے اوپر اختلافات موجود ہیں، کوئی ایسے قتل و غارت گری ان مسائل کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ لیکن جن مسائل کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان پر خاموشی اختیار کی جائے، زبانوں کو بند رکھا جائے، مجھے بتائیے کیا آپ کے ہی اکابرین نے، کیا آپ کے مکتب کے فرقوں کے بڑوں نے انہی مسائل کی بنا پر، انہی مسائل کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کی تکفیر نہیں کی، دوسرے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ فرقہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، فاسق اور فاجر ہے، دین سے، دار اسلام سے خارج ہے؟ کیا انہی اختلافی مسائل کی بنا پر رشتے اور نکاح نہیں توڑے گئے، گھروں کو برباد نہیں کیا گیا، ہنستا بستا گھر اجاڑا نہیں گیا؟ انہی اختلافات کی وجہ سے پوری تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کی گردنیں ماری ہیں، آج تک مسلمان جس پر لڑ رہے ہیں وہ انہی اختلافی مسائل کی وجہ سے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ خاموش رہا جائے، میں خاموش ہو جاتا ہوں، علماء خاموش ہو جائیں گے، وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے کہ جو ان پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، آپ ان تمام فتووں کی کتابوں کو جن میں دوسروں کو کافر کہا گیا ہے انہیں دریابرد کر دیں، انہیں جلا کے راکھ کر دیں،
پھر ہم آپ کی بات سے متفق ہوں گے کہ آپ اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ لیکن ایک جانب تو آپ ممبروں پہ بیٹھ کر دوسروں کو کافر قرار دے رہے ہوں، سڑکوں چوراہوں پر دوسروں کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہوں، نفرت کی تحریکیں چلاتے ہوں، اور پھر آپ ہم سے کہیں کہ ان مسائل کو ڈسکس نہ کریں۔ انہی مسائل کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی گردن مارنا ضروری ہے، انہی مسائل کے اوپر آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں پورا ایک گروہ کافر ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ ایک جانب تو آپ کہتے ہیں کہ ان پہ خاموشی اختیار کی جائے، دوسری جانب انہی مسائل کی وجہ سے آپ فتوے لگاتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ کام کریں، جو آپ کے اکابر نے فتوے لگائے ہوئے ہیں آپ لکھ کے لا دیں کہ آپ کے اکابر کہتے ہوں کہ شیعہ سارے مسلمان ہیں، لکھ کے لا دیں، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ آپ لکھ کے لا دیں کہ جناب جن مسائل کے اندر امام علی علیہ السلام نے باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے اس میں امام علی علیہ السلام حق ہے اور باقی باغی گروہ ہیں، لکھ کے لا دیں۔ لیکن ایک طرف تو آپ ان باغیوں کا دفاع کرتے ہوں جن باغیانہ سوچ کی وجہ سے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کے اوپر آپ فتویٰ لکھ کے لا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان، یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک نوجوان سڑکوں کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو یار ہے غدار ہے وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں ایران کا جو مسئلہ ہے وہ پھر بھی ایک ہمارے پڑوسی ملک ہیں، مسلم ملک ہیں، یہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ سڑکوں کے اوپر اس طرح کے دوسرے ملک کے خلاف نعرے لگائے، اور دوسرا پھر ہمارا پڑوسی ملک ہو، تو اس پر بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کا معاملہ ہے تو وہ اس کو اس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرے مسلمانوں کی تکفیر ہے، یہ نوجوان کیا کر رہے ہیں آپ سنیے گا اس ویڈیو کو، پھر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور اس پر جو یہ علماء خاموش ہیں، یہ در حقیقت کیا وجہ ہے اس کی، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ مجھے بتائیں کیا یہ اس کا حق بنتا ہے؟ کہاں پر ہے ادارے، کس جگہ پر ہے قانون؟ ملک کے اندر ایک مرتبہ پیغام پاکستان کے نام سے قرارداد لائی گئی، اس پر پاکستان کے جید علماء کرام نے اور دیگر حضرات نے، تنظیموں کے، مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے اس پر سائن کیے ہیں کہ تکفیر نہیں ہوگی، اور اس کو آپ پڑھیں، قرارداد کو پڑھیں، اس کے اندر جو اس کو ترتیب دیا گیا ہے ضیاء الحق صاحب حفظہ اللہ نے، ابھی حیات ہیں، تو اس میں بہت اچھی کوشش ہے وہ، اور پاکستان کے اندر اس کو نافذ ہونا چاہیے تھا، اس کو قانون کا اور آئین کا حصہ بنانا چاہیے کہ دوسروں کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو پاکستان میں مسلح تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں، ان کو فکری آبیاری، فکری پانی ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کہاں سے پھلتے پھولتے ہیں؟ یہ اسی سوچ سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر، اور بالکل واضح دھڑلے سے یہ بات کر رہا ہے، اس کو یہ ہمت کہاں سے ملی ہے؟ بھائی مدرسوں سے ملی ہے اس کو یہ ہمت، ان مدارس سے، ان اساتذہ سے ان کو یہ ہمت ملی ہے کہ جب درس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، کتاب کھول کر جب حدیث کی بات ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر کی بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس آیت کی روح سے، اس حدیث کی روح سے شیعہ کافر ہے اور مرتد ہے۔ مرتد کی سزا کیا لکھی گئی ہے؟ کیوں بچہ بنتے ہیں آپ لوگ؟ یہ مولوی جو کہتے ہیں جناب نہیں ہم شیعہ کے سارے لوگ کافر نہیں، ان سے فتویٰ لینا کہ شیعہ کافر ہے یا نہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے وہ کافر ہیں۔ یعنی مسلمان کو آپ نے مرتد قرار دے دیا، اب مرتد کی کیا سزا ہے؟ پوچھیں ان سے مرتد کی سزا کیا ہے، الگ فتویٰ لیں تو وہ کہے گا کہ واجب القتل ہے۔ تو شیعہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے، تو پھر ایک نوجوان تو شیعہ کو مار کر جنت میں چلا جائے نا، اس کے لیے تو آسان راستہ آپ نے دے دیا ہے۔ جب یہی نوجوان کل کو جا کر اپنے ساتھ بم باندھے گا اور وہ مسجد شیعہ کے اندر جا کے پھٹ جائے گا، پھر آپ کہو گے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ شیعہ کے اوپر پھٹ جاؤ، شیعہ کے اوپر دھماکے کرو، ان کو مارو، ریاست کے خلاف مسلح جدوجہد کرو، مسلح جتھے بنا کر آپ لوگوں کو قتل کرو۔ ہم تو نہیں کہتے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے آپ کا طریقہ واردات ان کا یہ ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نوجوان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یا یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ شیعہ کو مارا جائے، ٹھیک ہے، میں اوپن یہ بات کہہ رہا ہوں،
جائیے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس، اور جو ان کے اکابرین ہیں، مولانا منظور مینگل صاحب کے پاس وغیرہ وغیرہ، بریلویوں کے علماء کے پاس بھی جائیے اور ان سے لکھوا کے لائیے کہ اس نوجوان نے جو یہ نعرے لگائے ہیں یہ باطل ہے، شیعہ مسلمان ہے، ہم شیعہ کو کافر نہیں کہتے۔ قیامت آ جائے گی یہ لوگ یہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اور ذرا اس نوجوان کے خلاف تو بیان دلوائیے کہ اس نعرے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس نعرے کو غیر شرعی، غیر اسلامی کہتے ہیں۔ ذرا یہ اس کی وضاحت تو کریں۔ کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ یہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، ان کی فکری آبیاری کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو بھرتے ہیں، برین واش کرتے ہیں اس چیز کے اوپر۔ ابھی دیکھیں یاسین قادری صاحب کے بارے میں انہوں نے احتجاجی ریلی نکالی، اسلام آباد میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی، کراچی میں بھی، کیا نعرے لگ رہے ہیں اس میں، اور واٹس ایپ کے اوپر جو آواز چل رہی ہے وہ مارنے کے چکر میں ہے۔ اور بھائی ان کا پلان بنے، ان کا بس چلے، آج یہ دونوں ان کو مل جائیں، اویس بھائی بھی اور یہ یاسین بھائی بھی ان کو مل جائیں، تو یہ تو اس کو ان بیچاروں کو مار دیں گے، یہ ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے اسے۔ پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو نہیں کہا یہ تو آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ بھائی جا کے ان کو مار دو واضح لفظوں میں، لیکن آپ یہ بات تو کرتے ہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، او ہو کیا ہو گیا ہے، ہم ایکشن لے ورنہ ہمارے نوجوان تیار ہیں۔ تو یہ باتیں وہ ہے کہ جو اس طرح کے نوجوانوں کی ذہنی آبیاری، ذہنی تیاری کی جاتی ہے، اور علماء افسوس کے ساتھ خاموش ہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، اللہ کی گواہی کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اللہ کی گواہی یہ ہے کہ حق سچ کا علم ہو جائے لیکن اسے آگے بیان نہیں کرنا، اس پر چپ رہنا، اس پر خاموش رہنا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج جو کہہ رہے ہیں نا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے نکل جاؤ اور صحابہ کی توہین کا معاملہ اس پہ اکٹھے ہو جاؤ، بھائی ایک دوسرے کو کافر مرتد لکھا ہوا ہے آپ نے۔ بریلویوں کے نزدیک دیوبندی مرتد ہیں، اعلی حضرت کی احکام شریعت اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتوے دیے دیوبندیوں کے بارے میں، اور پھر دیوبندیوں نے ان کے بارے میں کیا فتوے دیے ہوئے ہیں۔ مشرک سے کم کی بات ہوتی ہے؟ پر اہل حدیث تو ان دونوں کو نہیں سمجھتے، تو یہ فتوے انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف دیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح کی موومنٹ چلا کر دوسرے جو مد مقابل ہے نا شیعہ، تو ان کے بارے میں یہ ان کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اول تو میں اپنے بریلوی حضرات سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے نزدیک یہ شخص جو صحابہ کی توہین کرنے والا ہے، آپ کے نزدیک یہ شخص اسلام سے خارج ہے، تو جناب دیوبندی کون سا آپ کے نزدیک حاجی ہے؟ آپ کے اکابر کے نزدیک دیوبندی تو پرلے درجے کا کافر ہے، نہ اس کا ذبیحہ کھانا چاہیے، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر آپ اکٹھے ہو گئے تو نوجوان سمجھ جائے گا کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ مذہب کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں اگر مذہب کی بات ہے، مذہب کی بات ہونی چاہیے، تو پھر آپ جہاں پر آپ شیعہ کی تکفیر کر رہے ہیں وہاں پر آپ پھر دیوبندیوں کی بھی تکفیر کریں۔ اپنے اکابر سے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنے اکابر سے ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اب کوئی شخص کہے گا نہیں جناب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے آپ کے آپس کا معاملہ ہے تو جائیے دعوت اسلامی سے لکھوا کے لا دیجئے مولانا الیاس اتاری صاحب سے کہ دیوبندی سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ان کے مسجد اور مدرسوں کے اندر چندے بھی دیے جا سکتے ہیں، آپ لکھوا کے لے آئیں، میں آپ کی بات کو مان جاؤں گا۔ کبھی نہیں لکھوا سکتے آپ لوگ، کبھی بھی نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں۔ تو جب نہیں لکھوا سکتے تو پھر یہ ڈھنڈورا اتنا بند کر دیں۔ سب کو آپ کی حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہیں، آپ کے مولوی آپ کو بتاتے کچھ ہے، مدرسوں میں کچھ پڑھاتے ہیں، اور مدرسوں میں تو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں تک درسیات کی بات ہے، درسیات کے اندر بھی کوئی تعلیم ایسی مذہب کی نہیں دی جاتی، اس میں بھی یہی تعلیم ہوتی ہے کہ دوسرا فرقہ یہ ہے، فلاں فرقہ یہ ہے، تبھی تو یہ حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ تو اب یہ جو ویڈیو آئی ہے سوشل میڈیا پہ، ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر شیعہ کافر کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے ملک کا امن بھی برباد ہو رہا ہے، اور اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جناب علی تو وہ لوگ یہ بات نہ کریں۔ بھائی آپ، قانون موجود ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے؟ ادارہ موجود ہے، ریاست موجود ہے، قانونی مطابق آپ نے ایک بات کر دی کہ ٹھیک ہے یہ توہین ہے، گستاخی ہے، اگر اس طرح کا ہے، بات آپ کی آگے ختم ہو گئی۔ اب آپ کو کس نے کہا کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور باہر نکلیں اور پھر کہیں کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اور پھر واٹس ایپ کے اندر یہ چلایا جائے کہ فلاں ادھر آ رہا ہے تو اس جاؤ، پہنچ جاؤ۔ یہ سارا سب کچھ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مذہب کے نام کے اوپر ابھی تک مذہب کے نام پر جو کچھ کیا گیا، مذہب کی بدنامی ہوئی، وہ کم ہے؟
کہ جو ان حرکتوں پر بھی اتر آئے ہیں؟ آگے ویڈیو کو دیکھیں تو یہ ویڈیو بہت خطرناک ہے۔ جو حامی ہے ابھی ایک آواز پر صحابہ۔ آگے مزید انہوں نے اسی طرح کی نفرت کی باتیں کی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ فرقوں کے جو اکابر ہیں وہ اس کے اوپر بیان جاری کریں۔ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، سینسیٹیو بات ہے، حساس موضوع ہے، اور یہ جو نوجوان نے جو حرکت کی ہے اس پر جب تک ان کے اکابرین وضاحت پیش نہیں کریں گے ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔